بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد فاروق ڈوگر، نمائندہ خصوصی روزانہ پاکستان پروگرام آمنے سامنے میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے ساتھ ہمارے تجزیہ نگار موجود ہیں جناب ایم ایس عطر قریشی صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں پی ایم ایچ ڈی ٹی وی اور چیئرمین ہیں ٹی ٹی ایس جے گروپ آف کمپنیز ملیشیا۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ جو گزشتہ دن بھارتی دارالحکومت نیو دہلی میں بھارتی کسانوں نے باقاعدہ طور پر لال قلعہ فتح کر لیا۔ سر، دہلی کی سڑکوں پر ٹریکٹر ایسے گھوم رہے تھے جیسے عام طور پر کاریں دوڑتی ہیں، اور انہوں نے اپنا جو ہے اس کا ترنگا جو بھارت کا قومی پرچم ہے اس کو ہٹا کر انہوں نے اپنا مذہبی جھنڈا وہاں پر لگا دیا، اور ان کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اس متنازع قانون کے خلاف۔ دوسرا موضوع ہمارا یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں سر ہلکی پھلکی بغاوت ہونا شروع ہو چکی ہے۔ پنجاب، جنوبی پنجاب سے ایک رکن اسمبلی ہیں خواجہ داؤد سلیمانی، انہوں نے باقاعدہ طور پر اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی اور عثمان گزار کی باقاعدہ طور پر شکایت کی، اور سینٹ میں اپنا امیدوار لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے عثمان گزار کی پالیسیوں سے سخت اختلاف کا اظہار کیا اور کہا کہ میرے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو ان کے خلاف ہیں۔ اور تھوڑا بہت ہم جو گفتگو کریں گے، اس وقت جو فارن فنڈنگ کیس ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ بیسیکلی تو یہ فارن فنڈنگ کیس گورنمنٹ نے شوجہ چھوڑ دیا تھا کہ جی ہم اس کی اوپن ٹرائل کریں گے، اوپن اس کا سب کچھ چلے گا، لیکن وہ بھی کچھ نظر آ نہیں رہا ہے اوپن، کیونکہ اس میں کچھ حکومتی لوگ بھی پھنستے نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم جناب قریشی صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بھارتی کسانوں نے جو کل لال قلعہ پر اپنا مذہبی پرچم لہرا دیا ہے۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، اور بہت شکریہ فاروق صاحب، پروگرام آمنے سامنے کے حوالے سے ہم جو گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کریں ہمیشہ، اور اسی پہ ہم فوکس دیتے ہیں کہ جو سچ ہے، جو حقائق ہیں، جو کچھ اس وقت صورتحال موجودہ ہے اس پر ہم بات کریں۔ نہ ہم موجودہ حکومت کے حامی ہیں، نہ ہم جو ہے ہماری جو اس وقت 11 جماعتی اپوزیشن ہے، نہ ہم اس کے حامی ہیں، اور ہم عوام دوست تجزیہ کرنے کو پسند کرتے ہیں، اور عوام کے لیے جو کوئی بہتری کرے گا، جو اچھے پروجیکٹ لے کر آتا ہے، یا جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اچھا کام کرے گا، ہم اس کے حق میں بات کریں گے اور اسی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں تک تجزیوں کی بات ہے، دیکھیں یہ تجزیے جو ہم کرتے ہیں نا، یہ ہماری قیاس رائیاں بھی کہہ سکتے ہیں سے ہوتی ہیں، کچھ ہماری معلومات ہوتی ہیں، کچھ لوگ ٹپس دیتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ اب ہونے والا ہے، یہ ہونے جا رہا ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر سارا ہمارا جو ہے یہ تجزیہ ہوتا ہے۔ اور اس میں زیادہ تر جو ہوتا ہے، جو میں آپ سے بات کرتا ہوں، وہ میرا اپنا نقطہ نظریہ ہوتا ہے، جو میرا نقطہ نظر ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اب آپ کے اوپر ہے یہ کہ آپ اس سے کتنے حد تک متفق ہیں، آپ کو کتنی وہ رہنمائی دیتا ہے، کتنا جناب علی اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے باتیں کہی ہیں وہ آگے فیوچر میں ایز اٹ از وہی ہوتی چلی جا رہی ہیں یا باتیں تبدیل ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم جو فاروق صاحب نے بات کی وہ اصل میں کسانوں کا تو نام ہے، کسانوں کا تو نام ہے، در حقیقت وہ تحریک خالصتان کی تحریک، اور جو تحریک شروع ہوئی تھی انڈیا کے اندر تقریباً 20 سال پہلے، پھر اس کو کچل دیا گیا، اس کو دبا دیا گیا، اب آہستہ آہستہ پھر وہ دوبارہ، کیونکہ جب کسی قوم کے اوپر، کسی مذہب کے اوپر، کسی فرقے کے اوپر، کسی گروہ کے اوپر جب مظالم حد سے بڑھ جاتے ہیں، ان کا جینا دوبر کر دیا جاتا ہے، تو ان کے اندر بغاوت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو دہلی کا لال قلعہ جس پہ جھنڈا لہرانے کی بات کی تھی ضیاء الحق نے، اس کے بعد اس پہ جھنڈا لہرانے کی بات کی تھی جناب ہماری پرویز مشرف صاحب نے، تو ضیاء الحق بھی جناب آگے دنیا میں فانی سے پوچھ کر گئے، پرویز مشرف بھی آخری سانسیں لے رہے ہیں، تو وہ تو خواب پورا نہ کر سکے اپنا، لیکن جن لوگوں نے کوئی بات نہیں کی تھی اور جو عملی طور پر میدان میں کام کر رہے ہیں، انہوں نے یہ عمل کر کے دکھا دیا کہ انہوں نے جناب علی بھارت کا ترنگا وہاں سے اتار کر اپنا جھنڈا وہاں لہرا دیا، اور وہ سکھوں کی تحریک ہے، اور اس کی کافی عرصے سے کوشاں ہے کہ جناب علی ہمیں آزادی دی جائے،
یعنی جو بھارت کا قانون ہے اس کے اندر سکھوں کو ساتھ جو ہے اقلیتی اور جسے کہتے ہیں نا ایک نچلی ذات کی اقلیتی درجے کے اوپر رکھ کر ان کو جہاں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا ہے. اور خاص طور سے یہ جو موجودہ حکومت آئی ہے انڈیا کے اندر اس نے تو بھارت کا جو نام تھا نا اس کو ڈبو دیا ہے. جس طرح سے ہمارے یہاں پاکستان ایک فلاحی اور اسلامی ریاست کا نام جو ہے نا وہ ہمارے مدینے کی ریاست کا تصور پیش کرنے والے پرائم منسٹر صاحب نے ڈبویا, اسی طرح سے بھارت کے اندر مودی سرکار نے جو ہے نا ہندوؤں کو شرمندہ کر دیا ہے. دیکھیں یہ ہندوؤں کو کیسے حامی ہے کہ ہندو قوم سے جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں وہی ان کی مخالفت کر رہے ہیں. اس کا مطلب جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. جو کچھ یہ کر رہے ہیں, جو وہاں پہ اپوزیشن ہے یا حکومت مخالف جماعتیں ہیں ان کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو انڈیا میں ہو رہا ہے وہی دیکھا دیکھی ہمارے جناب علی پاکستان کے مہربان وہ کر رہے ہیں کہ جب مودی صاحب الیکشن لڑ رہے تھے تو عمران صاحب ان کے لیے دعا گو تھے. انہیں جناب علی خیر سگالی کا پروگرام بھیج رہے تھے کہ جناب آپ کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ بھی لگا رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ. تو یہ دونوں ایک سے ہی ہیں, ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. وہ ہندوؤں کو کہتا ہے کہ جی میں آپ کو ہندوستان کو جو ہے ہندوؤں کا گڑھ بنا دوں گا. یہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو مسلمانوں کو جنت بنا دیں گے, یعنی مدینہ تو ہماری جنت ہے, مدینہ بنا دیں گے. لیکن دونوں اگر تجزیہ کیا جائے دیکھا جائے دونوں اس کے برخلاف کام کر رہے ہیں. نہ وہ اس کو ہندو اسٹیٹ بنا سک رہے ہیں, نہ یہ اس کو پاکستان مسلم اسٹیٹ بنا پا رہے ہیں. یہ جو کہہ کچھ رہے ہیں اور دونوں کر کچھ رہے ہیں. تو یہ جھنڈا جو وہ لہرایا ہے وہاں پر وہ یہ سمجھتا ہوں کہ جی یہ ان کی تاریخی فتح ہے. اور جو کچھ وہاں سڑکوں پہ ہوا اور ہم نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ آیا ہے کہ جناب علی پولیس والوں کو جناب علی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن وہاں کنٹرول کر رہے تھے ان کو جناب علی ایسے دھکیلا جا رہا تھا جیسے وہ کوئی گاجر مولی ہو. تو ٹریکٹر میں بھر کے ان کو پھینک دو. تو بہرحال یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آپ کو پتا ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے اور میں بار بار یہ بات کہتا آ رہا ہوں کہ اس صدی کے اندر دنیا کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی اور اب وہ کہانی نہیں رہے گی کہ جناب علی جس کی لاٹھی اس کی بیس والا قانون نہیں چلے گا. اور مسلمانوں کے غلبے کی صدی ہے جی جی, اور غلبہ اسلام کی صدی ہے یہ غلبہ اسلام کی صدی ہے. اور جس کی لاٹھی اس کی بیس والی کہانی نہیں چلے گی. اب جو اکثریت میں جبور میں ہوگا وہ اوپر اٹھے گا. جو اکثریت اور جبور میں ہوگا, جو حق پر ہوگا, یہ اب جو ہے حق پر چلنے والوں کی فتح ہوگی اس صدی کے اندر. اور یہ آپ دیکھ لیں, آپ امریکہ کے الیکشن, اس کے بعد حکومت کی تبدیلی, اس کے بعد حکومتی سربراہ نے اقتدار سنبھالتے ہی جو احکامات جاری کیے, یعنی پچھلے صدر کے تمام جو انہوں نے رولز پاس کیے تھے سب کو انہوں نے کنڈم کر دیا, کالعدم قرار دے دیا. اب وہ نئی چیزیں لے کر آ رہے ہیں. اب اسی طرح سے جو کشمیر کا موضوع ہمارے سامنے بہت جلد آ رہا ہے کیونکہ 5 فروری کشمیر ڈے آنے والا ہے اور اس حوالے سے بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. اس دفعہ کشمیر ڈے جو پچھلی مرتبہ سارے کشمیر ڈے منائے گئے اس سے منفرد ہوگا. اور یہ آپ کو میں ابھی سے بتا رہا ہوں, آج 27 جو ہے وہ جنوری ہے, آپ میری بات کو نوٹ کر لیں کہ 5 فروری بڑی اہم ہوگی اس دفعہ. ہم بھی اسپیشل پروگرام کریں گے اور اس پہ کچھ نہ کچھ جو ہے ایسا ہونے والا ہے جو میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ کچھ ہوگا. جی ہاں, بریک تھرو ہو سکتا ہے. ہاں یہ بتا دے رہا ہوں. اب وہ پاکستان بھی اس میں انوالو ہے, اس میں جناب علی انڈیا بھی انوالو ہے, اس میں امریکہ بھی انوالو ہے. بالکل نوٹ بالکل یہ نوٹڈ ہے جی. اور ہم 5 فروری کو اس پہ اسپیشل پروگرام بھی کریں گے. تو دوسری بات جو آپ نے کی ہے, ہمارے بہت ہی چہیتے اور ہر دل عزیز شخصیت پاکستان کی جناب نیازی صاحب, وہ ان کے چہرے کے حساب سے شکل بورے اور پلے بائے کے حساب سے تو وہ واقعی بڑے معروف اور بڑی ہر دل عزیز ہے, لیکن حکومتی اعتبار سے کنڈم ہو گئے, زیرو ہو گئے. جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل, جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, جو ہمارے کان سن رہے ہیں, وہ انتہائی خطرناک باتیں ہیں. یوں کہ جیسا میں نے ابھی انڈیا کے حوالے سے کہا کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ طاقتور جو ہے مظلوم کو دباتا ہے تو مظلوم ایک حد تک دبتا ہے, اس کے بعد وہ پھٹ پڑتا ہے. جب وہ پھٹ پڑتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں پھٹنے کے بعد کس سمت پہ جا رہا ہوں اور کس کو روند رہا ہوں, تو جو اس کے سامنے آتا ہے اس کو رونتا چلا جاتا ہے. تو پاکستانی عوام کی بھی کیفیت کچھ اس طرح بنتی چلی جا رہی ہے کیونکہ آپ ان کے اوپر مہنگائی کے
بم نہیں گرا رہے، آپ جو میزائل بنا رہے ہیں بڑے بڑے ہمارے مجاہدین، وہ بظاہر تو دشمن کو مارنے کے لیے بنا رہے ہیں، لیکن ان میزائلوں کے بنانے سے ہماری عوام مر رہی ہے۔ دشمن کو تو ایک کو بھی نہیں مارا، دشمن سے تو پٹ کے آئے ہمیشہ۔ 70 سال کے اندر ہم نے دشمن سے پٹتے ہی دیکھا ہے، اور دشمن کو تشتری میں رکھ کے پیش کرتے دیکھا ہے، ان کو چائے پلاتے دیکھا ہے، انہیں پھول ڈالتے ہوئے ان کے اوپر دیکھا ہے۔ ہم نے کسی دشمن کی ناک پکڑ کے بھنڈوڑتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ ہمارے یہاں جب اسامہ بن لادن بقول میں نہیں مانتا اس بات کو، لیکن جو شو کیا گیا جی اسامہ بن لادن کو جو ہے پاکستان سے گرفتار کرا لیا گیا، لے کے گئے، جو ہمارے یہاں وہاں سے وہ آئے امریکی کتنے کلومیٹر کے اندر، پاکستان کے 200 کلومیٹر کے اندر آ کر اس کو مار کے لے کے چلے بھی گئے۔ ریلن ڈیوس ہمارے بندوں کو مار کے یہاں سے جناب آپ نے اس کو اسپیشل جہاز مانگ کے اس کو بھیج دیا، اور جو ملونہ آسیہ وہ جناب علی گستاخی کر کے وہ کچھ بھی ہو، ہمارے نیازی صاحب نے کریڈٹ لیا کہ جناب میں نے اس کو باہر نکلوایا۔ تو یہ سارے کام ہمارے ملک میں جو ہو رہے ہیں نا، یہ عوام کی امنگوں کے برخلاف ہو رہے ہیں، عوام کی امنگوں کے برخلاف۔ ایک حد تک عوام برداشت کرتی آئی ہے، یوں کہ ہماری عوام اور ہمارے عسکری ادارے جو ہمیں پہلے ماضی میں ایک پیج پہ نظر آ رہے تھے، اس لیے عوام برداشت کرتی آ رہی تھی، لیکن جب اب عسکری اداروں کی بھی پول عمران نیازی صاحب نے کھولنی شروع کر دی، پہلے اپنی تقریروں سے کی، اب اپنے عمل سے 2.5 سال کے اندر جو انہوں نے پولیں کھولی ہیں، اور خاص طور سے یہ دوسرا پوائنٹ ہے آپ کا، جو آخری جو پوائنٹ ہے آپ کا، اس طرف میں آ جاتا ہوں، پہلے 20 والے پوائنٹ بعد میں بات کر لیں گے۔ خاص طور سے جو یہ ابھی سلسلہ چل رہا ہے اس کا کیا نام ہے، کیس کا، بروک شیلڈ کا، اس کے اندر جو نیازی صاحب نے کہا کہ جی میں اوپن ٹرائل کراؤں، اوپن ٹرائل کچھ نہیں ہوگا جناب، نوٹ کر لیں میری بات، یہ براڈ شیٹ کا اوپن ٹرائل کچھ نہیں ہوگا، یوں کہ اس کے اندر بھی ہمارے کچھ عسکری اداروں کے نام تھے، اور اسی لیے نیازی صاحب نے اس کو اچھلوایا، اسی لیے نیازی صاحب نے اس کو اچھلوایا، اس کو پی ٹی ایم والوں نے نہیں اچھلوایا، یہ نیازی صاحب کے کارندوں نے جو ان کے لگے ہوئے نا ساتھ ان کے، انہوں نے بولا اس کو نکالو، ہوا میں لے کر آؤ، کیونکہ ان کا تو ٹارگٹ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ ہماری فورسز اور ہماری عوام کے درمیان میں اختلاف پیدا ہو، دوریاں پیدا ہو، کھچاؤ پیدا ہو، تناؤ پیدا ہو، اور یہ اپنا کام کرتے رہے۔ تو اب یہ جو اپنا کام کرنے کے چکر میں سے کام تو کچھ ہوا نہیں ہے، تو اب یہ نزلہ سارا انہی کے اوپر گرنے والا ہے۔ اور یہ جو ان کے جو پی ٹی آئی کے رکن پنجاب اسمبلی ہے خواجہ داؤد سلیمان، وہ بغاوت کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں اپنا سینٹ کا بھی دعا نہیں کراؤں گا، عمران صاحب ہمیں ٹائم نہیں دیتے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ان کے الیکٹیبلز لوگ ہیں جو اس وقت ان کے حکمران جماعت کے، ان کے اتنے مصروف ہیں کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ اپنے ایم پی ہے جب میں نے اس کو ٹائم دیتے۔ بھائی بات یہ ایسے کیا مصروف ہے، کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے جب سے انہوں نے حکومت سنبھالی ہے، انہوں نے اپنے کوئی کسی کام کے لیے کوئی ٹارگٹ فٹ نہیں کیا، کبھی یہ الیکشن کمپین میں چلے جاتے ہیں، کبھی یہ فنڈ بانٹنے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا کیا جاتا ہے، ان کا کون سا اپنا جیب سے جا رہا ہے، گورنمنٹ کا مال جا رہا ہے، کبھی یہ کسی کو بسکٹ لے کے آتے ہیں اور بڑا شوق سے کہتے ہیں بڑا کنجوس ہوں، کبھی یہ وہاں چلے جاتے ہیں، یہ سارے ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر جو رہا بچا کچا جو کام ہوتا ہے پھر وہ وہاں پہ بیٹھ کے حاضری دینی ہوتی ہے، یہ راتیں جو ان کی چلوں میں گزرتی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے، وہ جو پیر چلا کرتی ہے نا ان کے لیے، تو چیرنی ان کو سامنے بٹھا کے چلا کرتی ہے، اگر سامنے چہرہ نہیں ہوتا ہے اس لیے باہر نہیں گزارتے، کہیں دور نہیں جاتے، اس لیے جنازوں میں شرکت نہیں کرتے کہ وہاں جائیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا، ان کا جو تلسم ہے نا جنازے میں شرکت کرنے سے پیرنی کا تلسم جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے جنازوں میں شرکت نہیں کرتے، یہ جنازہ نہیں دیکھتے، یہ تصویر میں نہیں جاتے، یہ تو یہ ایک خاص ان کا ایک وہ ہے عمل، وہ جنازہ دیکھنے یا میت کو دیکھنے یا میت کے ساتھ کفن دفن میں شرکت کرنے پہ وہ تلسم ٹوٹ جاتا ہے، وہ حصار ختم ہو جائے گا، اس لیے پیرنی ان کو جانے نہیں دیتی، تو راتیں ان کی وہاں گزرتی ہیں، دن سونے میں گزرتا ہے، اور پھر اس کے بعد دو ان کے جو 3 پالتو ہے نا ان کو تو ٹائم دینا پڑتا ہے نا، اس کے بغیر تو چلتے نہیں ہے نا، یہ پالتو جو انہوں نے گھر میں رکھے ہوئے 3 جن کو لے کے یہ ٹہلتے ہیں، کیونکہ باقی میں بات کہوں گا تو بات آپ کہیں گے، میں اصل میں ان میں ایک ان کا جو منسٹر ہیں جو پلاننگ کے منسٹر ہیں جناب اسد عمر صاحب ہیں، ان کو تو ویسے میں ایکٹیو دیکھتا ہوں کہ وہ دیکھیں ابھی وہ منسٹر کالونی میں نہیں رہ رہے ہیں، وہ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں اسلام آباد میں، اور بڑے ہی سادہ شخص ہیں، اور دیکھیں کینیڈا میں ایک اچھی جاب تقریباً ان کی کہتے ہیں کہ 30 سے 40 لاکھ روپے منتھلی سیلری بنتی تھی پاک روپیز میں، لیکن اب وہ 72,000 روپے سیلری پہ کام کر رہے ہیں ایز اے منسٹر،
اور انہوں نے اپنے ہر چیز شو کر دی ہے، میرے پاس یہ موجود ہے. آپ کہاں سے انفارمیشن لے آتے ہیں سر انہوں نے اپنا 72,000 تو جناب چپڑاسی کی تنخواہ نہیں ہے، منسٹر کی تنخواہ لاکھوں میں ہے. وہ کہتے ہیں اسمبلی کے ممبر جو ہیں ان کی تنخواہ لاکھوں میں ہے. کیا ہو گیا؟ نہیں وہ کہتے ہیں میری وہ میں لے کے آؤں گا، گزٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کتنے ارب روپیے سالانہ جو ہے ہمارے اسمبلی کے وہ خرچ ہوتے ہیں. وہ اپنی منسٹر کی سیلری بتا رہے ہیں، ایم این اے کی سیلری نہیں بتا رہے، وہ علیحدہ سیلری ہے. تو پھر آپ یہ سوچیں نا کہ یہ سب لوٹنے وسوٹنے والے. دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ آپ پہلے یہ آپشن نہیں ہے کوئی. گدڑی میں بہت سارے لال موجود ہیں. وہ تو ڈھونڈنے دیکھیں جہاں پر جو بہت سارے برے لوگ ہیں وہاں ایک آدھ اچھا بھی ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اچھے کے صدقے میں ان کو چلا رہا ہے. ایسے ایک دو چار ہوں گے چھپے ہوئے جو ان کے ساتھ لگے ہوئے. تو ابھی جو آپ نے جو بات کی تھی جو ایک کے ایم این اے ہے کون ایم پی اے جو ہے پنجاب اسمبلی کے جنہوں نے بغاوت کا باقاعدہ اعلان کر دیا. دیکھیں یہ تو ہونا ہے. اور میں نے آپ کو یاد ہے بہت دن پہلے یہ بات کہی تھی کہ فاروق صاحب آپ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ جب ان کے خلاف کیس کھلنا شروع ہوا نا، حکومت کی خلاف کیس کھلنا شروع ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے ہلجل شروع ہو گئی. تو وہ آہستہ آہستہ آ رہی ہے. پہلے کیس کھلنے شروع ہوئے، پھر ان کے جناب علی ابھی الیکشن کے اندر ان کے مخالف جیتنا شروع ہو گئے. اب جو ہے ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف بولنا شروع کر رہے. اب انہوں نے کہا جی ہم اسی ڈر سے انہیں پتا تھا نیازی صاحب کو، اسی ڈر سے کہا جی سینٹ کا الیکشن جو ہے ہم وہ اوپن کریں گے، ہاتھ اٹھا کے جناب ووٹ دینا ہوگا. ان کو پتا ہے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. دیکھو پی ڈی ایم کو چھوڑ دیجئے، پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیجئے، نون لیگ کو چھوڑ دیجئے، ان کے ساتھ تو جو کرنا تھا انہوں نے کر دیا. اس سے زیادہ تاریخ کے اندر پاکستان کی بدترین دشمنی، ٹارگٹ دشمنی جسے کہتے ہیں نا، اپوزیشن کے ساتھ، بالکل اپوزیشن کے ساتھ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اگر ہوئی ہو تو وہ ضیاء الحق کے دور میں ہوئی ہو. کیونکہ ضیاء الحق کے دور میں جو ٹارگٹ جو ہوئی تھی اس نے علماء اکرام کے ساتھ بہت ناانصافیاں کی تھی. اس نے بڑی مذہبی علماء اکرام کے ساتھ بڑی ناانصافیاں کی تھی اور لوگوں کو ٹک ٹک میں باندھ کے لٹکایا تھا، الٹا سیدھا حرکت کی تھی. اس کے علاوہ مجھے کہیں نظر نہیں آتی. پرویز مشرف بھی گزر گیا ہے اور بھی لوگ گزر کے گئے. وہ جو دشمنی کر رہے ہیں نا، یہ پتہ نہیں کس بات کا یہ بغض نکال رہے ہیں لوگوں سے، ذاتی دشمنی جو کر رہے ہیں، یہ ان کو بہت مہنگی پڑے گی بعد میں. خیر ان کا کچھ ہے ہی نہیں. وہ جو گھر دیا وہ جمائمہ کا ہے، یہودین کا، سمجھے نا. اولاد ان کے وہ یہودی ہے، اولاد ان کی یہودی ہے. کھلا کہہ رہا ہوں، نوٹ کر لیں، پبلک میری بات نوٹ کر لیں اچھی طرح سے. عمران نیازی کی اولاد یہودی ہے، یہودی ہے. اگر مسلمان ہے تو یہاں لا کے ایک دفعہ عید کی نماز پڑھا دیں. چلے چھوڑیے، ہمارے سامنے پڑھوا دیں، کلمہ پڑھوا دیں ان سے، ٹی وی پہ لا کے کلمہ پڑھوا دیں دونوں سے بچوں سے. نام تو ایک کا نام سلیمان ہے. نام تو یہودیوں کے نام تو بہت بڑے اچھے نام ہوتے ہیں یہودیوں کے. ان کے تو نام بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو ان کی اولاد جو ہے وہ یہودی ہے. اگر میں عمران نیازی صاحب کو چیلنج کرتا ہوں، کسی فورم پر آ جائیں اور اپنے بچوں کو لے آئیں، اگر وہ کلمہ پڑھ کے کوئی قرآن مجید کی ایک سورت سنا دیں، کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے بچوں سے پڑھوا کے لے کر آ جائے تو ہم کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے جناب علی وہ مسلمان کے بچے ہیں. نہیں ابھی ان سے خود کچھ پڑھنا نہیں آتا جو یہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ابھی ایک تازہ اطلاع ہے کہ نیب نے ابھی ایک سراغ لگایا ہے خواجہ آصف کا کہ وہ کہ جو بینک کا سیکیورٹی گارڈ ہے وہ اس کے اکاؤنٹ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کیے گئے ہیں. تو وہ اس کو انہوں نے اریسٹ کیا. تو آگے سے وہ یہ کہتا ہے یہ مجھے بینک کے ہی لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی تیرے اکاؤنٹ سے ہم نے یہ پیسے سینڈ کرنے ہیں ملینز میں. دیکھیں ماضی میں پاکستان کے اندر جو کچھ ہوتا رہا اس کو تو چھوڑ دیا، کیا کچھ نہیں ہوا. دیکھیں پاکستان کے اندر جو عوام ہے، کتنی عوام ہے؟ تو کروڑوں میں کتنی ہیں؟ 26 کروڑ کے 25 کروڑ 26 کروڑ عوام ہے. اور آپ کو پتا ہے فی کس ہر آدمی وہ کتنے لاکھ کے نیچے دبا ہوا ہے؟ 4 لاکھ روپے میں نے سنا تھا لاسٹ ٹائم ہر بندہ. پاکستان کی 22 سے 23 کروڑ عوام ہے اور فی کس اگر جو پاکستان کے اوپر قرضے ہیں 4 لاکھ روپے تو وہ 4 لاکھ فی بندہ آتا ہے. اب ایک چھوڑا سا میں بات کرنا چاہتا ہوں. جو ہمارے پاکستان کے جو ادارے ہیں جس میں ہمارے اداروں کے اندر سب سے اہم ادارہ سینٹ، نیشنل اسمبلی، اور اس کے بعد ہماری صوبائی اسمبلی آتی ہے اور ان کے بعد پھر وزراء آتے ہیں. ان کی تنخواہیں اگر 2 سال کی اکٹھی کر لی جائیں
کتنی؟ صرف 2 سال 2 سال کی. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کھاتے پیتے ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کھاتے پیتے ہیں، جن کے پاس اتنا کچھ ہے کہ اگر یہ اگلے 10 سال کسی عہدے پہ نہ رہے تو انہیں کوئی نوکری کرنے کی، کوئی کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا گھر چلتا رہے گا. بالکل 2 سال کی ان کی تنخواہ اکٹھا کر لیں، عوام کا سارا قرضہ اتر جائے گا. کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں. لیکن یہ کہاں چھوڑتے ہیں سر؟ آپ جن کا آپ نام لے رہے ہیں وہ یہ نہیں چھوڑتے تو پھر جو ہمارے ملک کے سب سے وفادار ہیں کہ جن کے لیے یہ ملک بنا ہوا ہے، ساری قوموں کے لیے ملک ہوتا ہے، ہمارے اداروں کے لیے ملک بنا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں وہ ہمارا ادارہ، وہ ہمارے ادارے کے جتنے بڑے بڑے وہ گزرے ہیں جرنیل، ان سے کہیں خدا کے واسطے پاکستان کی قوم کے اوپر جناب علی رحم کریں، اور جو ان کو پلاٹ الاٹ ہوئے تھے، جو ان کو اربوں روپے کی جائیدادیں ان کے پاس ہے، جو گزر چکے ہیں، جو موجود ہیں، ان کی تو بات نہیں کر رہا، اگر وہی دے دیں، کیوں دے دیں؟ 25% ملک سے بنایا ہے، 25% دے دیں، 25% تو ہمارے ملک کی عوام کا قرضہ ہوتا ہے. بات دراصل یہ تو پھر یہ عوام سے کیوں مانگتے ہیں؟ کوئی بھی وقت پڑتا ہے عوام سے مانگے گا. ابھی آپ نے نیازی صاحب نے مانگا نا، ڈیم کے نام پہ فنڈ دے دو، وہ فنڈ کھا کے چلا گیا ایک بندہ. ہر چیز عوام سے مانگتے ہو، عوام کو دیتے کیا ہو؟ آپ نے پورے پاکستان کا انفراسٹرکچر دیکھا ہے کیا صورتحال ہے اس وقت؟ سوائے پنجاب کے کچھ علاقوں کے، باقی سب جو ہیں وہ بالکل کھنڈر بنے ہوئے، کہتے تو کام زیرو، کھنڈر بنے ہوئے. 2.5 سال کے اندر رہی صحیح کسر پوری ہو گئی. تو نیازی صاحب نے کیا کیا عوام کو؟ کچھ نہیں دیا. ترقیاتی کام تو کر ہی نہیں سکتے نا، انہیں کرنا نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے پاکستان کو بنانا نہیں، انہوں نے پاکستان کو معمار بنانا ہے، انہوں نے پاکستان کو کمبوڈیا بنانا ہے، انہوں نے پاکستان کو ویتنام بنانا ہے. یہ ٹارگٹ لے کر آئے ہیں، یہ میں کھل کے بات کر رہا ہوں، یہ ٹارگٹ لے کر آئے. دیکھیں اس پر ایران نے عمل شروع کر دیا ہے. اب عمل وہ کہاں تک عوام برداشت کرتی ہے وہ جائے گا. ہمارے عسکری ادارے کہاں تک ان کو برداشت کرتے ہیں وہاں تک یہ جائیں گے. اس کے بعد جناب ظاہر سی بات ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ جناب ایم ایس اطہر قریشی صاحب. اچھا جو بغاوت ہوئی ہے نا یہ رنگ لائے گی، بتا دوں میں. جی یہ بغاوت رنگ لائے گی، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. جی امید ہے ناظرین آج کا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب ایم ایس اطہر قریشی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ ہمارا حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.